داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نیز فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، تم دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ معبود ایک ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا جس کی کوئی نیکی توحید کے سوا نہ تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر خاکستر کو خوب باریک کر کے تیز ہوا کے دن آدھا خشکی میں اور آدھا دریا میں بہا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی سے فرمایا جو تم نے پھیلا ہے اس سب کو اکٹھا کرو اور میرے حضور لاؤ۔ جب خدا تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوا تو حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا تجھے کس چیز نے اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا خدایا مجھے تیری حیا دامنگیر تھی، باری تعالیٰ مجھے تیری حیا دامنگیر تھی، میں تیرا سامنا کرنے سے شرمسار ہو رہا تھا، شرما رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی جان پر ایسا ظلم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس عاجزی کے باعث اس شخص کو بخش دیا۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اکیلا جانے اور اس پر صحیح علم رکھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ بے مثل، اپنی ذات و صفات میں بے نظیر اور اپنے افعال میں لا شریک ہے۔ توحید کے ماننے والے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو انہی خوبیوں کے ساتھ جانا ہے اور اس جاننے کو توحید کی یکتائی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے نیاز مند نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی طلب اور کسی کی بھی مجبوری اور کوئی بھی اس کو ایسی پریشانی اور دقت لاحق نہیں ہے کہ جو کسی بھی کے سامنے ہو سکے۔ چنانچہ وہ ہر ایک شے سے بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور حتیٰ کہ اس کی بے نیازی کا عالم اور اس کے واحد اور اکیلے ہونے کا، اکیلے پن کا یہ عالم ہے کہ نہ ہی اس کے کوئی بیوی بچے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ ہی اس کو کسی نے جنا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر یعنی اس کی بیوی یا اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا یا کسی بھی حساب سے اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر لا شریک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، واحد ہے اور لا شریک ہے، واحد ہے اور لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی قسم کی نیاز مندی نہیں ہے کسی شخص سے، کسی چیز سے، کسی معاملہ میں، کسی شے میں۔ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات باری تعالیٰ کا ایک مختصر ترین اور مجمل ترین انداز میں تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ کسی مخلوق کو بنائے مرضی، نہ بنائے مرضی، وہ بنانے سے بھی بے نیاز ہے، نہ بنانے سے بھی بے نیاز ہے،
وہ کسی کو کھلائے مرضی، نہ کھلائے مرضی، وہ کسی کو کھلائے اس کی مرضی، وہ کسی کو نہ کھلائے اس کی مرضی، وہ اٹھائے مرضی، وہ نہ اٹھائے اس کی مرضی، وہ ہر حال میں اپنی مرضی پر قادر ہے، کسی بھی لحاظ سے پابند نہیں ہے، کسی کا بھی پابند نہیں ہے، کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے، کسی معاملہ کا بھی پابند نہیں ہے، مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ چنانچہ نصرانیوں کے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، یا یہودیوں کا کہنا کہ عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب باتیں لغو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی بھی کفو نہیں ہے، کوئی کفو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ یکن، لم یکن، اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لم یکن، اس کے لیے کوئی کفو، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کی برابری کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے۔